جو کچھ پڑھا گیا ہاں، ایمان افروز میں. جو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشادات ہم نے سنے ہیں، حقیقت یہی ہے. اور یہ ویسے اس قدر یقین کے ساتھ جس طرح کے کہتے ہیں نا، یہ بہت کم مصنفین کو یہ توفیق ملی ہے کہ اس یقین کے ساتھ کہ تہذیب جو ہے، آج جس چیز کا نام تہذیب ہے وہ جاہلیت ہے، اور تہذیب فقط اسلامی تہذیب ہے، اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ فقط ایک مہذب معاشرہ ہے. اور بنیاد اس کی کیا؟ بنیاد اس کی یہ ہے کہ اس معاشرے میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں ہوتا. نہیں ہے. کوئی انسان دوسرے انسان سے نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کسی خاص علاقے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر وہ افسر نہیں ہوتا. جیسے کہ اب 4 ورن بنایا برہمنوں نے کہ وہ زبان سے پیدا ہوا، وہ فلانے کے ایک سب سے ایک بن گئی، وہ خدا بن گئے. اس کے بعد پھر کھشتری ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ان کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کرنا. پھر اس کے بعد ویش ہیں جو ان کے لیے مال و دولت اکٹھی کرتے ہیں. باقی سارا معاشرہ جو ہے وہ شودر کا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف خدمت کرے. اسلامی معاشرے کے اندر ہر شخص جو ہے وہ انسان ہے، اور ہر شخص کی اتنی ہی تکریم ہے جتنی کہ ایک انسان کی ہونی چاہیے. اب یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ انسانیت کی کس درجے پر فائز ہو، اور یہ درجہ جو ہے اسے نسل یا زبان یا رنگ کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ اسے اللہ کی بندگی کرنے کی بنیاد پر ملتا ہے، اسے تقویٰ کی بنیاد پر ملتا ہے. جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا ہے نا کہ یہ تو کسی کے بس میں بات ہی نہیں ہے کہ اب ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ میں انگلینڈ میں پیدا ہوں یا میں ہندوستان میں پیدا ہو جاؤں. یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور نہ یہ کہ میں فلاں زبان پیدا کروں یا فلاں نسل میں پیدا ہو جاؤں. نسل جو ہے وہ تو چل رہی ہے، اس میں کسی کا زور نہیں چلتا کہ فلاں نسل پیدا ہونا کسی کے اختیار میں یا کسی خاص ملک میں پیدا ہونا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے یہ تہذیب کی بنیاد نہیں ہو سکتی جو آج تہذیب کی بنیادی ہیں، جس کے گورا جو ہے وہ بڑا ہے اور جو کالا ہے وہ چھوٹا ہے. یہ وہ مہذب ہے اور یہ غیر مہذب ہے. جو شراب پیتے ہیں وہ مہذب ہیں، جو زنا کرتے ہیں وہ مہذب ہیں، جو لوگوں کی عصمت اور دولت پر ڈاکے ڈالتے ہیں وہ مہذب ہیں. تو جو بے کس ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بااخلاق ہوں، کتنے ہی اچھے ہوں، کتنے ہی انسانیت کے اعلیٰ درجے پر وہ مہذب اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان درندوں کے پاس موجود ہے. تو سید صاحب کا یہ کہنا اصل میں ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہم جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ تہذیب جو ہے وہ مغرب کی تہذیب ہے. تہذیب کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ تہذیب کیا ہے. تہذیب کا بنیادی نقطہ یہ ہے اللہ کی بندگی. جہاں اللہ کی بندگی ہوگی وہاں تہذیب ہوگی، کیونکہ کوئی اخلاق کا پیمانہ اللہ کے مقرر کردہ پیمانوں سے بہتر نہیں ہو سکتا. جہاں اللہ تعالیٰ کے پیمانوں کے علاوہ دوسرے پیمانے ہوں گے وہ جاہلیت ہوگی، وہ نادانی ہوگی، وہ بیوقوفی ہوگی. جو بھی نام اس کا رکھ دے، اسلام نے ان کا جامع نام جاہلیت رکھتا ہے. چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ میٹیریلزم ہو، چاہے وہ کسی نام سے بھی آپ اس کو کریں، لیکن وہ جاہلیت ہے. چاہے وہ علم بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہاں موجود ہوں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے، اور آسمان تک وہ چاند پر قمر رکھتے ہیں، لیکن ان کی جہالت جو ہے ان کے ساتھ چاند پر بھی جائے گا. جب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے کسی کا بندہ مانیں گے، اللہ کے قانون کی بجائے کسی کے قانون کی پیروی کریں گے، ان اخلاق کی پیروی کی بجائے جو کہ تمام انسانوں کو برابر قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کی اخلاق پہ چلیں بلکہ بد اخلاقی پہ چلیں جو انسانوں کے درمیان دولت کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر فرق کرتے ہیں. یہ بنیادی پہچان ہے اسلامی معاشرے کی اور غیر جاہلی معاشرے کی. تہذیب اسلامی تہذیب ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ خالق کل نے اس کا درس دیا ہے اور اس کی بندگی اختیار کر کے وہ تہذیب حاصل